نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
آپ حضرات مجھے نظر تو نہیں آ رہے، البتہ ایمان بالغیب رکھتے ہوئے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی ملک سجاد صاحب کو اور ان کے جملہ معاونین منتظمین حضرات کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوش اور بلند سوچ کے نتیجے میں آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور نہایت ہی مسرت کا یہ مقام ہے، بلکہ مبارکباد کا یہ موقع ہے کہ انہوں نے اپنی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کو بھی شامل کر لیا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شادی کے موقع پر زیادہ تر خونی رشتے یا مادی رشتے مدعو کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس خوشی کے موقع پر روحانی رشتوں کو بھی یاد رکھا ہے اور اللہ کی رحمت کو مدعو کیا ہے۔ میرے دوستو، اصل اسلام کی روح ہے یہی کہ بندہ اپنے مذہب کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق بنائے کہ اس تعلق کی جھلک انسان کے ہر معاملے کے اندر نظر آنی چاہیے۔ یہ دین اور یہ مذہب اور یہ شریعت جس کے ہم پیروکار ہیں، پرستار ہیں، یہ من پسند احکامات پر عمل کر لینے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجی۔ شریعت کا منشا اور شریعت کے احکام کی روح ہی یہی ہے کہ ایک ایسا کامل فرد تیار ہو جائے
کہ جس کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر سانس وہ اس انداز سے گزرے کہ اس کے زندگی کے ہر سانس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جھلک رہی۔ اس لائٹ کو اگر تھوڑا سا درمیان میں کر دیں، مجھے کچھ نظر آئے تاکہ میرا بیان کرنے سے کوئی موڈ بنے یا کوئی دل کرے۔ میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے میں کسی کو کچھ کہنے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہیں پا رہا۔ تھوڑا سا اس کا رخ ادھر کرے نا، درمیان میں رہے، چلو تاکہ چلو الحمدللہ۔ آپ سب بھی کہیں الحمدللہ، پھر کہیں ایک دفعہ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ میری طرف کریں۔ جس دین کے ہم پرستار ہیں اور پیروکار ہیں، اس کے احکامات کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو 5 چیزوں میں جا کے نکلتا ہے۔ شریعت کے کچھ احکامات ہمارے ایمان کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو کیسے ماننا ہے، رسولوں کو کیسے ماننا ہے، قیامت کے دن کو کیسے ماننا ہے، دیگر جتنے ایمانیات کے مسائل۔ تو پہلا شعبہ شریعت کے احکام کا ہے ایمانیات، دوسرا ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جتنی عبادتیں ہیں ان کے احکام۔ تیسرا ہے معاملات، کہ ہم نے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے کرنے، یعنی اسے آپ سمجھ لیں حقوق العباد۔ چوتھا شعبہ ہے اخلاقیات، کہ ایک مسلمان کے اندر صفتیں کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی شان، کردار کیسا ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے معاشرہ، کہ ایک مسلمانی معاشرہ وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کے پورے احکامات کا خلاصہ ہے، گویا تمام شریعت کے احکامات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کا کیا حکم ہے ہمیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتاً، پورے کے پورے، یعنی مسلمانی کا دعویٰ کر لینے کافی نہیں ہے، یہ شریعت کے چند احکامات کو مان لینا یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے بالکل۔ ایسا مسلمان ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا اللہ۔ یہ رویہ
کہ کچھ باتوں کو مان لینا، کچھ حکموں پہ عمل کر لینا، باقیوں کو چھوڑ دینا، آسان چیزوں کو لینا، مشکل چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یہ رویہ تو اتنا سخت ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ پہ جب اپنا غصہ نکالا قرآن کریم کی آیات میں اسے ظاہر کیا، تو وہاں پہ بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یہود و نصارہ کی جتنی خباثتیں یا شرارتیں تھیں، ان شرارتوں میں سے ایک یہ خباثت اور ایک یہ برائی بھی اللہ نے بڑے زور و شور سے بیان کی ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، یہ تم نے میرے دین کا کیا حشر کر دیا ہے کہ دین کا جو حکم تمہیں آسان لگتا ہے اس پہ تو تم بڑے شوق سے عمل کر لیتے ہو، اور جس حکم کے بارے میں تمہارا مزاج تیار نہیں ہوتا یا تمہاری طبیعت پسند نہیں کرتی، تم میرے اس حکم کا کس انداز سے مذاق اڑاتے ہو ظالمو۔ یہ اتنا بڑا جرم تم کرتے ہو کہ اس جرم کے نتیجے کے اندر میں تمہیں اپنی رحمت سے دور کر کے اپنے غضب کا مستحق بنا رہا ہوں۔ یہ برائی جو پہلی امتوں کے اندر تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی برائی کے طور پہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا، بدقسمتی سے امت محمدیہ کے اندر بھی یہ برائی بڑی شد و مد کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے۔ آج مسلمان کے ایمان کی حالت بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، جن چیزوں کو اس کی طبیعت مانتی ہے اسے تو بڑے شوق سے اس پہ عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں پہ آ کے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے یا تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے یا تھوڑا سا ہمت یا مشقت کرنی پڑتی ہے، ان معاملات میں جا کے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور اللہ اوپر سے پکار کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، ادخلوا فی السلم یہ تم نے کیا روش اختیار کر رکھی ہے، میں اس روش کو پسند نہیں کرتا۔ میرا تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتاً، پورے کے پورے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اگر تم نے پیچھے چلنا ہے تو میں اتنا پیارا نمونہ تمہارے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ اتنا پیارا نمونہ پہلی کسی امت کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ جس طرح میں نے تمہارے محمد کا حسن بڑا اونچا بنایا، جس طرح میں نے تمہارے نبی کو کمال بڑے اونچے دیے، جس طرح میں نے تمہارے پیغمبر کو صفتیں بڑی اونچی دی، اسی طرح تمہارے نبی کو جو میں کردار اور جو اسوہ دے کے بھیج رہا ہوں، وہ اسوہ اور وہ کردار بھی بڑا اونچا ہے، بڑا عرفہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور تم تو اللہ سے محبت کرتے رہتے ہو، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبت کا ایک معیار یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت جتائے، ٹھیک ہے یہ معیار بھی بڑا اونچا ہے، بڑا اعلیٰ معیار ہے، لیکن اس سے اونچا درجہ محبت کا یہ ہے کل تک تم میں کہوں اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر ایک درجہ وہ آئے کہ عرشوں پہ رب بیٹھ کے کہنے لگ جائے او میرا بندہ میں بھی تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ مقام محبت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ رب ہم سے محبت کا ناز کرے، ہمارے اوپر محبت کے دعوے کر کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر
تم نے یہ مقام لینا ہے کہ رب تم سے محبت کرے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے فَاتَّبِعُونِي، میرے محمد کے اسوے پہ عمل کرو، میرے محمد کے دین پہ عمل کرو، میرے پیغمبر کی شریعت کو فالو کرو، میرے پیغمبر کے اسلام کے تمام احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کرو۔ ایمان کا مسئلہ ہو پھر بھی تمہارا ایمان اسی طریقے سے ہو جس طرح میرے محمد نے بتایا۔ سب کہو صلی اللہ علیہ، جس طرح میرے نبی نے تمہیں ایمان کی دعوت دی ہے تم اپنا ایمان بھی اسی طریقے سے بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنا بڑا حکم ہے شریعت مطہرہ کا کہ اس معاملے میں اللہ کے قرآن نے کسی کو بھی رعایت نہیں دی ہے۔ ذرا اسی آیت کو لے لو، یہ آیت اس موقع پہ اتری ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عالم ہے یہودیوں کا۔ جس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مطہرہ میں آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک رعایت لینا چاہتا ہوں۔ کیا رعایت؟ کہ جی رعایت یہ ہے کہ میں جس مذہب کو چھوڑ کے آیا ہوں نا، یہودیت کو، اس مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ایک بیماری تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، ڈاکٹروں نے اس بیماری سے پرہیز کے لیے بتایا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، انہوں نے کھانا چھوڑا، ان کے متبعین نے سمجھا کہ یعقوب نے تو حرام کر دیا، اور پھر حرام مشہور ہو گیا۔ اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال، اب رعایت میں یہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اونٹ کے گوشت کو حرام تو سمجھوں گا لیکن کھاؤں گا بھی نہیں، حلال سمجھوں گا، کیونکہ اسلام میں جو حلال ہے تو میں حلال سمجھوں گا لیکن کھاؤں گا اس لیے نہیں کہ وہ میرے آخر ان سے بھی میرا تو کوئی تعلق ہے جن کو میں ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، تو آپ کی بھی رعایت ہو جائے گی، ان کی بھی رعایت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ یہ آیت نازل کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ توجہ میری طرف رکھیں بھائی، حل ہو جائے گا مسئلہ۔ توجہ میری طرف رکھیں، آپ کا یہ چلنا پھرنا اور یہ ماحول ہے نا بالکل بس کیا بتائیں آپ توجہ کریں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، بھائیوں نے کتنے شوق سے یہ محفل سجائی، آپ اس کا وہ ایک ماحول وہ نہ بنائیں جس طرح عام باقی محفلوں کا، دنیا کی محفلوں کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی محفل ہے، باادب طریقے سے تمام حضرات تشریف رکھیں اور خاموشی سے بیٹھیں اور بات سنیں۔ تو بھائی یہ وعدہ کرو سارے حضرات آج دین کی اس محفل میں کہ انشاءاللہ ہم شریعت کی اس منشا کو پورا کریں گے کہ دین کے تمام معاملات میں ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ ہے، جو بندہ موحد بن گیا، توحید پرست بن گیا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، وہ سمجھتا ہے میں تو بخشا بخشایا، مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اس طرح کے معاملات میں صحابی رسول کو رخصت نہیں مل رہی کہ ادھر وہ بھی راضی رہیں یہ بھی راضی رہیں، نہ درمیانی راہ نہیں نکالنے کی اجازت، تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم ایسا مسلمان اپنے آپ کو بنائیں کہ ہماری سیرت سے، ہمارے کردار سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ایک مزاج ہے ہمارے مذہب کا
کہ بھئی ماننا ہے بھئی جو آئے تو وہ پورا آئے. ایسا مسلمان تمہیں دیکھنا چاہتا ہے محمد عربی کہ تمہارے معاملات بھی دین کے مطابق. اب جس طرح یہ شادی ہے، لوگ شادیوں پہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے سارے ماحول کا. کیا لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں ان خوشیوں کے مواقع پر. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان کا دل پھیرا ہے اور انہوں نے اپنی اس خوشی کے موقع پہ قرآن و سنت کی محفل کو ماشاءاللہ منعقد کیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایمانیات میں تھوڑا دو چار باتیں کرتا ہوں، توجہ کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ سن رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایمانیات میں سب سے بڑا ایمان، تمام ایمانیات کے جزیات کا سب سے جزو اعظم بڑا رکن وہ یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ اس پوری کائنات کا کرتا دھرتا ہے تو صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا. آج لوگوں نے الہ کا معنی نہیں سمجھا. الہ کا ایک ہی معنی سمجھا ہے لوگوں نے کہ الہ کا معنی ہے معبود. معبود عربی کا لفظ ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو، صرف پڑھ کے وہ اپنا ایمان بنائے پھرتے. حالانکہ اس الہ کا صرف ایک معنی نہیں، الہ کا ایک معنی معبود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مسجود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا ایک معنی داتا بھی ہے، غوث العظم بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، لجپال بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والے بھی ہے، عزتیں دینے والا بھی ہے. یہ تمام معنی الہ کے جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ گواہ رہ جانا ہم آج کے بعد یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جتنی صفتیں تیری ہیں، تیری صفتوں کے اندر ہم کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے. پھر غیر کیا ہوتا ہے لوگوں کو غیر کا بھی نہیں پتا. نبیوں ولیوں کو تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے غیر ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. جب وہ ایک ہے تو باقی ساری کائنات غیر ہو گئی نا. ایک اللہ، باقی ساری کائنات سوا اللہ، یعنی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ ایک ہے اور باقی ساری کائنات اس کے علاوہ ہے. اور یہ جو الا اللہ، اللہ کے سوا ہے، اللہ کے غیر ہے، ان کے متعلق ایسا نظریہ اگر بنائے بندہ کہ اللہ کی صفتوں میں یہ شریک ہو رہے ہو تو اس وقت سمجھ جاؤ کہ ہمارے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے. اور جس بندے کا ایمان سلامت نہیں رہتا کبھی بھی وہ باقی معاملات میں درست نہیں ہو سکتا ہے. تو اول محنت کہ اللہ شریکوں سے پاک، جس طرح وہ ہے ویسا کوئی نہیں. یہ اس کی شان ہے، وہ اکیلا ہو کے پوری کائنات کو دیکھتا رہتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ ساری کائنات کو اکیلا ہو کے دیکھتا رہتا ہے، نگرانیاں کرتا رہتا ہے. کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ اس کی ضرورت کے لیے پہنچ جاتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، چاہے مضطر اور لاچار اور مجبور پہاڑوں کے اندر کھڑا ہو، چاہے وہ سمندروں کی تہوں کے اندر کھڑا ہو، چاہے وہ کسی مقام پہ یا کسی حاجت یا مصیبت کے اندر ہو. اللہ کہتے ہیں تمہارا الہ وہ ہے جو تمہیں ہر حال کے اندر دیکھ کے تمہاری ہر حاجت کو
پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے سوا یہ طاقت کسی میں نہیں۔ آج یہ طاقتیں لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کو کہتا ہے انبیاء بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، ولی بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہوتے، کچھ جان سکتے ہوتے تو ان پہ خود تکلیفیں مصیبتیں نہ آتی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، لیکن انبیاء اولیاء پہ مصائب اور تکلیفوں کا آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساری کائنات میں حاجت روا مشکل کشا وہی اکیلا اللہ ہو سکتا ہے جس پہ کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ توحید ہے، یعنی غیر اللہ کے متعلق الہی صفات کی نفی رد کی۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت کے متعلق اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ساری کائنات میں سے سب سے اونچے بندے ہیں اللہ کے، ورسول اس کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، آپ پہ نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس طرح باقی ایمانی۔ اس کے بعد دوسرا نمبر عبادات۔ عبادات میں اب جو موید بن گیا وہ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنی نماز کے معنی کا نہیں پتا، انہیں اپنی نماز کے متعلق کسی چیز مسئلے مسائل کا نہیں پتا۔ بہرحال ایمانیات جو مانتا ہے وہ باقی معاملات میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جو عبادات میں اعمال کی محنت کرتا ہے وہ عقیدے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یعنی ایک نہ ایک طرف سے لچک ضرور آ جاتی ہے۔ اگر پکا موحد بھی ہے اور عبادات کا بھی خیال کرتا ہے تو وہ اخلاقیات میں گرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں بالکل رکھا، نہ کوئی یعنی کہ اس کے اندر وہ کردار، نہ وہ کوئی اخلاق۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، اچھا اس میں بھی کوئی اگر میٹھا ہو زبان کا بڑا یعنی کہ اس کے اخلاق اچھے ہو تو ایک چوتھا شعبہ ہے معاملات کا کہ وہ پھر کلی بات۔ تو یہ جتنے مطلب اس کے شعبہ جات ہیں یہ تمام شریعت کے شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں تمام پر بیک وقت نظر رکھنا یہ اسلام کا منشا، یہ شریعت چاہتی ہے، لیکن ہماری نظریں اٹھتی نہیں قرآن کی طرف، ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں، ہم دین کی طرف آتے ہی نہیں، ہم سنت کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جناب غیروں کے طریقوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کوئی سنت پہ عمل کرنا چاہے تو لوگ تانا دیتے ہیں، جناب یہ کیا پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہو، یہ کیا پرانی باتیں کرتے ہو، نہ اس میں کوئی رونق ہے، نہ شو ہے، نہ فیشن ہے، اور نہیں میرا بھائی یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ عمل کرنے سے صرف ہماری دنیا نہیں اچھی بنتی بلکہ انشاءاللہ ہماری روحانیت اور ہماری آخرت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے جو کچھ کہا اور جو میں کہنا چاہتا تھا، بہرحال وہ یہ کچھ ماحول میں ایسا یقین مانو کہ میری بڑی ہمت ہے کہ میں آپ اندھیرے سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ توجہ ہے نہیں، ہاتھ کھڑا کرو بلا مجھے شاید کچھ نظر آ جائے، آپ بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بھائی میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کے دل میں بیٹھے کہ اپنے آپ کو ایسا مسلمان بناؤ کہ جو شریعت کے تمام شعبہ جات پہ جس کی نظر ہو۔ اب عبادات میں کیا ہے جی؟ نماز، روزہ، حج کے مسئلے کا بھی لوگوں کو نہیں پتا، ساری زندگی کما کے کتنا بڑا یعنی کہ انہوں نے بینک بیلنس اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن حج کے مسئلے کا نہیں پتا، حج کب فرض ہوتی ہے بلکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ جس کے پاس جانے کا خرچہ ہو، واپس آنے کا خرچہ ہو، وہاں رہنے کا خرچہ ہو، پیچھے بال بچوں کا خرچہ ہو، یہ خرچے جس کے پاس ہیں اس پہ حج فرض ہے، اور فرض بھی علی الفور ہے، اسی سال کرنا فرض ہے، اور ان کرتا ہے لوگوں کو مسئلے کا ہی نہیں پتا۔ زکوٰۃ، اب اتنا مال انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے لیکن زکوٰۃ کے مسئلے کا نہیں پتا۔ بندہ کہے جی زکوٰۃ دو تو کہتے ہیں جی میں روزانہ 50 روپے دیتا نہیں، 100 روپے دیتا ہوں روزانہ میں، یہ زکوٰۃ۔
نہیں میرا بھائی زکوٰۃ کے مسائل سیکھیے، زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ خیر یہاں میں صرف آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت کے تمام احکام پہ نگاہ رکھیں، وگرنہ کوئی مسلمانی نہیں، اور ایسا مسلمان ہمیں شریعت دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ معاملات، لوگوں کے معاملات بگڑے ہوئے، حالانکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو کتنا سخت مسئلہ ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن صحابہ سے، اتدرون مل مفلس، اور میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ غریب، نادار۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہی من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم دنانیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں وہ نہیں، آؤ میں تمہیں مفلس بتاتا ہوں، غریب بتاتا ہوں۔ غریب وہ ہے جو بروز محشر اپنے نامہ اعمال میں بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کے اللہ کے دربار میں اپنا نامہ اعمال بھر کے جائے گا نیکیوں سے، لیکن وہ پہنچائے تو حقدار بھی پہنچ گئے۔ حق لینے والے، یا اللہ اس نے دنیا میں میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، مجھے نہیں دیا، مجھے دلوا، اللہ اس کی نیکیوں کو تقسیم کریں گے۔ دوسرا آیا، اللہ جی اس نے مجھے دنیا میں گالی نکالی، اللہ کچھ نیکیاں اس کو دے دے گا۔ تیسرا آیا، اللہ جی اس نے دنیا کے اندر میرے مال کو کھایا، اللہ کچھ نیکیوں سے دے دے گا۔ یعنی جس طریقے سے بھی اگر کسی کا حق دبایا ہے وہ حق سارا تقسیم کر دے گا اللہ حقداروں کے اندر، اور یہ نیکیاں کرنے والا خالی ہاتھ۔ ابھی حقدار تو کھڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حق لینے والے ابھی کھڑے ہیں، اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، تو پھر ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں بھی تو انصاف۔ اللہ فرمائیں گے تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بھی انصاف دیتا ہوں، اور تمہیں انصاف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کے اس کے اوپر ڈال کے اسے جہنم میں بھیج دیتا ہوں۔ دیکھو دنیا میں بڑی بڑی نمازیں پڑھ کے، تہجدیں پڑھ کے بندہ ماتھے پہ محراب بنا لے اور حق مارتا ہو اپنے بہن بھائیوں کے۔ بہنوں کو وراثت میں سے لوگ حصہ نہیں دیتے، بیویوں کے حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے حق کھا جاتے ہیں، کمزوروں کے حق کھا جاتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، وراثت کے مسائل معلوم نہیں ہوتے اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں۔ یہ جتنے معاملات ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا سخت مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو پھر ہمارا سب کچھ کیا ہوا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے تو پورا کیجئے، معاملات کا بھی خیال کیجئے کہ کسی کے حق میں مار نہ بیٹھوں، میں کوئی ایسا کام نہ دنیا کے اندر کر بیٹھوں۔ اللہ اللہ، اور اپنے جتنے معاملات کرے دیگر اپنی تجارت کرے، شریعت کے مطابق کرے۔ اب تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مسائل کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے۔ وہ تمام مسائل تو آپ معلوم کریں گے نا علماء سے۔ میں آپ کو صرف یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اپنی ان تمام معاملات کو بھی شریعت کے مطابق ڈھالو۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کریں، یہ معاملات بھی آپ کو بڑے اونچے درجے میں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے والا اونچا ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں ریڑی لگانے والے کی؟ آپ ایک کھوکھا بھی اگر آپ کا ہے نا، ریڑی ہے، آپ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ شریعت کے احکام کی پرواہ کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کا درجہ پتہ ہے کہاں جا لگتا ہے؟ ایک حدیث سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء
نبی نے فرمایا وہ تاجر جو تجارت کرتا ہے سچ بول کر، الامین اور امانت دار ہے، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، یہ دو صفتیں جس تاجر کے اندر ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت والے دن اس ریڑی والے کو، کھوکھے والے کو، اس تاجر کو، چاہے یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ نبیوں کی صف کے اندر کھڑا کرے۔ شریعت کتنا سنہرا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نظام دیا ہے کہ اس نظام پہ عمل کرنے کے بعد ہمارا مقام کہاں جا لگتا ہے اور ہماری عزتیں ان کے چرچے عرشوں میں بھی ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ بندہ جناب شریعت اتنے بڑے نظام کے ہوتے ہوئے، اتنے سنہری نظام کے ہوتے ہوئے ہمارا اس طرف دھیان نہ ہو اور ہم نقلیں کریں غیروں کی۔ دیکھو نا یہود و نصارہ کی نقلیں کرتے ہیں، انگریز کی، ہمارا نوجوان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ان کی نقل کر کے فخر محسوس کرتا ہے، ان جیسا لباس پہنتا ہے، ان جیسی چال چلتا ہے، ان جیسا وہ کردار بناتا ہے، ان جیسا بول چال بناتا ہے، ان جیسی اٹھک بیٹھک کرتا ہے، ان جیسی خلوت جلوت کرتا ہے۔ اللہ اوحى اللہ الى نبی من انبیاء بنی اسرائیل، کتاب الزہد میں ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی پر یہ وحی کی تھی کہ اے میرے نبی اپنی قوم کو کہہ دیجئے لا ترکبوا مراکب اعدائی، لا تلبسوا ملابس اعدائی، لا تطعموا مطاعم اعدائی فتکونوا اعدائی کما ہم اعدائی۔ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ نہ میرے دشمن کی چال نہ چلو، میرے دشمن کی طرح طور طریقے نہ بناؤ، میری دشمن کی طرح اپنی معاشرت نہ بناؤ، میرے دشمنوں کی طرح اپنے وہ نظام نہ بناؤ۔ اگر تم میرے دشمنوں کی نقلیں اتارنا شروع کرو گے تو تم میرے اسی طرح دشمن ہو جاؤ گے جس طرح وہ میرے دشمن۔ اب دیکھیں ہم اپنے معاملات میں کس طرح غیروں کی نقلیں، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ۔ ہمارے پاس ایک سورج تھا محمد رسول اللہ کی شکل میں، ہم نے اس کی سنتوں پہ پردے ڈال دیے اور ہم غیروں سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ۔ اور مٹی کے دیے مانگنے کی کیا تمہیں ضرورت ہے، تمہارے پاس تو محمد رسول اللہ کی سنت کا آفتاب موجود ہے، حضور کی سنت کا آفتاب تمہارے پاس موجود ہے اور تم غیروں کی نقلیں اتارتے ہو۔ میں کہتا ہوں تم محمد رسول اللہ کی صرف نقل اتارنے کی اگر نیت کر لو نا، خدا کی قسم اسی نقل اور اسی ریس پہ ہی تمہارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت تھانوی نے لکھا ہے سیر کی روایات میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، مقابلہ کروایا جا رہا ہے موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جادوگروں کا، اللہ اکبر کبیرہ، 70,000 جادوگر آئے اور انہوں نے جب اپنا وہ منتر پڑھے اور انہوں نے رسیوں کو وہ نظر آنے لگی کہ جیسے چل رہی ہیں اور حرکت کر رہی ہیں۔ خیر جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا تو وہ نگل گیا ان سب کی رسی۔ اب کیا ہوا، قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ ایک دفعہ زور سے تو کہو سبحان اللہ۔ اگرچہ میں تسی نظر کوئی نہیں آنے پہ، لیکن میں ایمان بالغیب کرتے ہوئے آپ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ مجھے چلو میرے کانوں کو تو آپ کی آواز سنائی دے نا، میری آنکھوں کو اگر آپ نظر نہیں آ رہے تو کہیں سبحان اللہ۔ سارے زور سے کہو مل کے بھئی اللہ کا نام بلند کرو، ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بھئی ان کو تو شکست ہوئی ہے، ان کو تو اکڑ جانا چاہیے، جس طرح وہ شکست خوردہ آدمی بندہ جو عجیب ایک کیفیت میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین۔
گواہ رہے جا موسیٰ پیغمبر ہم ایمان لائے تیرے رب پر. اچھا موسیٰ علیہ السلام گر گئے سجدے میں. اللہ یہ سارا انتظام تو کیا تھا اس فرعون لعین کے لیے کہ وہ مان جائے, وہ تو اسی طرح اکڑا بیٹھا ہے, اور جو مقابلہ کرنے آئے تھے جادوگر ان کو ہدایت مل گئی. یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے وحی کی اپنے پیغمبر پر اور فرمایا میرے پیغمبر وہ اس لیے نہیں ہدایت پا سکا کہ اس کے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ ہی نہیں آیا آپ کے لیے اور ہدایت کے لیے. لیکن یہ جو جادوگر رہے یہ چونکہ آپ جیسے لباس پہن کے آئے, انہوں نے نقل اتاری ہے آپ کی, تو ایک نبی کی نقل اتارنے کا نتیجہ میں دنیا میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک نبی کی نقل لباس ویسا پہن کے اتاری ہے, میں نے بدلے کے اندر انہیں ہدایت والی نعمت نصیب کر دی. اور نقل اتارو نبی اپنے پیغمبر کی سنت کی ریس تو کرو میرا بھائی, دیکھو تمہارا مقام کہاں تک جا پہنچتا. اگر وہ بنی اسرائیلی اور جادوگر انہیں ہدایت نصیب ہو گئی ہے, تم تو محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے امتی ہو, تمہارا تو بڑا مقام ہے اللہ کے نگاہ میں. تو نقل نہ کیجئے غیروں کی, ان کے پاس کچھ نہیں رکھا, سب کچھ دیا ہے اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. تو آپ کی سیرت سے سنت پہ عمل کی تو اپنے معاملات کو درست کیجئے. اور پانچویں چیز ہے معاشرت. اللہ 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 اللہ. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اپنی معاشرت درست کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس, اے انسانیت, اتقوا ربکم, ڈر جاؤ اپنے رب سے, اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں, من نفس واحدہ وخلق منها زوجها, تمہارے لیے بنائی بیوی, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور نسل انسانی کو پھیلایا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, ڈر جاؤ اللہ سے, ڈر جاؤ اللہ سے. والارحام, اور ڈر جاؤ رشتہ داریوں کے بارے میں بھی, رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈر جاؤ. آج رشتہ دار سے نہیں بولتا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتیں بنا لی جاتی ہیں. ایک بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہوا بیٹھا ہے, خون کا پیاسا ہوا بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اپنی معاشرت کو بھی اچھا کیجئے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق. علماء نے لکھا ہے ماں باپ کے جتنے حقوق بیان کیے گئے نا, ان حقوق کا خلاصہ چند لفظوں میں نکلتا ہے کہ ماں باپ, سب سے پہلے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کر, محبت کے بعد پھر ان کی خدمت کر, خدمت کے بعد پھر ان کی اطاعت کر. محبت, خدمت اور اطاعت. اسی طرح وہ ہے تو اس کے بعد اگر بیوی آ گئی ہے تو اس کے ساتھ بھی. اب دیکھو اس معاملے میں کتنا حکم دیا شریعت نے. اللہ اکبر کبیرہ. بیوی کو حکم دیا کہ تیرے لیے اتنا حق ہے اپنے خاوند کا کہ تیرے لیے اگر خدا کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو اپنے خاوند کا سجدہ جائز ہوتا. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن
یسجدن لازواجہن، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے سجدہ کرنے کی، اللہ کسی اور کے سجدہ کرنے کا بھی آرڈر دیتا اور حکم دیتا، اگرچہ حرام ہے نا غیر اللہ کا سجدہ، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کا سجدہ، اتنا حق ہے خامد کا۔ میں بیوی کو کہتا خامد، اور ادھر خامد کو کیا کہا کہ تیرے لیے بیوی اس کے حق ہیں تو ان کے حقوق ادا۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بڑی مشہور بات ہے کہ بیوی جو ہے عورت بائیں پسلی کی پیدا اس سے پیدا ہوئی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عیب ہے بیوی کا، اور میرا بھائی عیب نہیں، تھوڑا جا غور کر، اسے غور کر، پسلی اور وہ بھی بائیں، کس طرح بھلا توجہ میری طرف کیجیے، بڑی قیمتی بات ہے۔ یہ بائیں پسلی تو دل کے قریب ہوتی ہے، اور عورت کو پیدا کیا اس سے، جس سے اشارہ یہ کیا کہ یہ جس چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے نا دل کے قریب سے، اس کے ساتھ اگر گزارا کرنا ہے اور رہنا ہے اور اپنی زندگی کو آرام اور سکون سے گزار کر جنت کا نمونہ بنانا ہے تو اس کو اپنے دل کے قریب رکھنا پڑے گا۔ تو ہمارے ہاں ڈنڈا چلتا ہے، ڈنڈا، اللہ اللہ، حالانکہ اس کا طریقہ حضور نے بتایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے ڈنڈے سے سختی سے تم اسے توڑ بیٹھو گے، وہ سیدھی نہیں ہوگی، تو دل کے قریب رکھ۔ تو دیکھا دونوں طرف سے حکم دیا معاشرت میں، خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اور حضور نے فرمایا اتقوا اللہ فی الضعیفین، ڈر جاؤ اللہ سے دو ضعیفوں کے بارے میں، ایک تمہارا غلام اور ایک تمہاری بیوی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہیں جناب شریعت کے 5 بڑے بڑے شعبے جن کا مختصر تعارف میں آپ کو کروا رہا تھا۔ ایمانیات میں پکے رہو، پھر پکے ہونے کے بعد بھائی دیکھو آگے 4 اور سرور ہیں، یعنی ایمان تو بنیاد ہے، تم نے توحید مان کے بنیاد ڈال دی ہے، کبھی تسا انج بھی کیتا کہ بنیادہ بنا کے چھوڑ دیو مکان میں، بھائی تم بنیادیں بناتے ہو تو اس کے بعد اس کی دیواریں بناتے ہو، پھر چھت ڈالتے ہو۔ اگر تم نے ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ یقین کر کے رکھ لی ہے تو میرے بھائی پھر اس کی دیواروں کی فکر کرو، عبادات، نماز کی پابندی کرو، جس کی نماز نہیں اس کا کیا دین ہے، اس طرح پھر اس کی چھت یعنی اس کے اخلاق، اسلام کی دی ہوئی عادات، اور وہ جتنی اوصاف اور صفتیں ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ نبی ہمارا کتنا اونچا ہے، اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ کو ہم نے خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز کیا، یعنی آپ کو اخلاق کے اس مقام پہ ہم نے پہنچا کے رکھ دیا ہے کہ جس مقام پر پچھلی امتیں تو پیچھے رہ گئی، پچھلے نبی بھی نہیں پہنچے اس مقام پہ۔ اچھا اخلاق، پھر ہم سمجھتے کیا ہے اخلاق کو؟ ہم سمجھتے ہیں اخلاق یہ ہے کہ کسی سے ہنس کے بول لینا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا یہ منافقت ہے، منہ پہ کسی کے سامنے جناب اسے یہ جتانا کہ میں تیرے ساتھ بڑا اچھا کر کے بول رہا ہوں، دل میں تو آپ کے اس کی قدر ہے نہیں، اس کی قدر ہے نہیں دل کے اندر، تو پھر آپ صرف اوپر سے جب اس کی عزت کر رہے ہیں یا آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں یا تعریفی جملے کسی کے منہ پہ کہہ رہے ہیں اور دل کے اندر آپ کے وہ چیز نہیں ہے تو وہ منافقت ہو گئی۔ تو یہ اخلاق کہاں سے ہوا؟ اخلاق کہتے ہیں اچھی عادتوں کو، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کی جائیں تو اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کی لائٹ آ گئی اور میں بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ آپ سب حضرات تشریف لائے۔ آج ہر رومی میں